اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے ہمیشہ کی طرح مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کے لنکس اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیے تاکہ ترویج علوم آل محمد میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ تو ناظرین، ہم اپنی ویڈیو پر چلتے ہیں جس کا موضوع حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ناظرین، حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر تیمی کی بیٹی ہیں۔ ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے اور اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ ان کی شادی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ مورخین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا نام قریبہ اور فاطمہ ذکر کیے ہیں، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان کا نام قریبہ تھا، لیکن ان کا نام فاطمہ زیادہ معروف ہے۔ بی بی کی کنیت ام فروہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق تاریخ میں ان کی فروہ نام کی کسی بیٹی کا ذکر نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ عربوں کے رسم و رواج کے مطابق بچپن میں انہیں اس نام سے پکارا گیا ہو۔ بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر علیہ السلام اہل سنت کی نگاہ میں مدینہ کے فقہاء میں سے ہیں اور مکتب تشیع کے نزدیک وہ جلیل القدر اور موثق ہیں۔ اصول کافی میں امام صادق سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر اور ابو خالد کاہلی امام علی زین العابدین علی ابن الحسین کے شاگردوں میں سے تھے۔ قاسم امام زین العابدین علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے بھی ہیں، کیونکہ شہنشاہ یزدگرد کی دختر حضرت شہربانو سلام اللہ علیہا کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے ہوا اور ان کی دوسری بہن حضرت کیہان بانو سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا سے امام زین العابدین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور کیہان بانو سے جناب قاسم بن محمد اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب قاسم بن محمد امام زین العابدین علیہ السلام کے قابل اور بااعتماد اصحاب میں سے تھے۔ ناظرین، حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کی والدہ اسماء عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی تھیں، لہٰذا حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کا شجرہ ماں باپ کی طرف سے ابی بکر تک جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بعد باقی ائمہ طاہرین کی ماؤں کے حالات تفصیلی طور پر بیان نہیں ہوئے، اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تاریخ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی دو دائمی بیویاں ام فروہ اور ام حکیم تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کا نکاح جناب قاسم کی بیٹی سے ہو، اور جب آپ نے ان سے رشتہ مانگا تو قاسم نے کہا، اے فرزند رسول، حق یہ تھا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگتے کیونکہ آپ باعظمت شخصیت ہیں۔ اس طرح جناب قاسم کی بیٹی حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کا امام محمد باقر علیہ السلام سے عقد ہو گیا۔ امام محمد باقر اور بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا سے امام جعفر صادق اور حضرت عبداللہ دنیا میں تشریف لائے۔ امام صادق 17 ربیع الاول 80 یا 81 ہجری یا باروایت 82 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کچھ مورخین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا سال 83 ہجری بھی تحریر کیا ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کی مدد کے لیے ایک دایا موجود تھی۔ بضائے حمل کے وقت امام محمد باقر علیہ السلام گھر میں نہ تھے، لیکن امام سجاد موجود تھے۔ دایا نے امام سجاد کو پوتے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ امام نے فرمایا، خدا خیر کرے اور اس کے قدم مبارک ہوں، کیا اس کے باپ کو بھی یہ خوشخبری دی گئی ہے؟ دایا نے کہا کہ ان کے والد گھر میں نہیں ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو لے آؤ تاکہ میں اسے دیکھوں، اور پھر امام نے اس دایا کو 5 دینار ہدیہ دیے۔ کتاب امام جعفر صادق دا سپر برین آف اسلام میں لکھا ہے
کہ 90 ہجری میں مدینہ میں ایک خطرناک بیماری آئی جس سے لوگوں کے جسم پر چھالے بن جاتے تھے۔ کتاب میں اس بیماری کو چیچک بتایا گیا ہے۔ مدینہ کے بہت سارے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں سمیت مدینہ سے تنفسا کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اور ان کی اولاد اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ بچے تو اس بیماری سے محفوظ رہے، لیکن حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا خود اسی بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی مریض ہو گئی ہیں تو آپ بھی تنفسا جانے پر آمادہ ہو گئے۔ امام نے درس و تدریس کی چھٹی کی، رسول خدا کے مزار پر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کے لیے شفا کی دعا کی۔ جب حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کہا کہ میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی مریض ہو جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شفا کی دعا کی ہے اور انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا صحت یاب ہو گئیں اور مدینہ واپس آ گئیں۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ با ایمان، با تقوی اور پرہیزگار خاتون تھیں اور خداوند عالم محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ اس حدیث میں بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا کی 3 صفات ذکر ہوئی ہیں: ایمان، تقوی اور احسان۔ ناظرین، بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا نے 3 آئمہ کا زمانہ پایا ہے، یعنی انہوں نے 3 اماموں کا دور دیکھا تھا: امام سجاد، امام باقر اور امام جعفر صادق۔ حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کا شمار ان عورتوں میں سے ہوتا ہے جو راویہ بھی تھیں۔ اصول کافی میں ان سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ ناظرین، عبدالعلی لکھتا ہے کہ میں نے حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے پردے میں تھیں۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو مس کیا۔ وہاں طواف میں مشغول ایک شخص نے کہا کہ آپ نے حجر اسود کو بائیں ہاتھ سے مس کیا ہے، جو سنت اور آداب کے خلاف ہے۔ تو حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہم تیرے علم سے بے نیاز ہیں۔ ناظرین، بنو امیہ کا دور دوستداران اہل بیت پر بہت سخت گزرا۔ اہل بیت کے ماننے والے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ دشمن کی طرف سے خوف تھا، لہٰذا امام اور عوام کے درمیان وکالت کا سلسلہ ہوتا تھا، اور یہی زمانے کے امام اور ان کے ماننے والوں کے درمیان خمس وصول کرنے کا ایک حل بھی تھا۔ خمس وصول کرنا اور امام کی خدمت میں پہنچانا اور اسی طرح لوگوں کے مسائل امام سے پوچھنا وکیل کا کام تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ اور زوجہ دونوں امام کی طرف سے وکیل تھیں۔ جب بھی امام صادق مدینہ کے لوگوں کو مالی حقوق دینا چاہتے تھے تو وہ اپنی والدہ حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا اور اپنی زوجہ حضرت حمیدہ سلام اللہ علیہا کے سپرد کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کی ایک بہن تھیں جو ام حکیمہ کے نام سے معروف تھیں۔ وہ اسحاق العریضی بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ ان سے قاسم نامی ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ ایک انتہائی بزرگ اور جلیل القدر شخص تھے۔ وہ یمن کی حکومت کے امیر تھے۔ ان کے بیٹے ابو داؤد بن القاسم المعروف ابی ہاشم الجعفر البغدادی ہیں، جو کہ متقی، عالم اور جلیل القدر شخصیت تھے۔ انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام اور دوسرے آئمہ کی خدمت میں شرف یابی حاصل کی تھی۔ وہ ناحیہ مقدسہ یعنی آئمہ معصومین کی طرف سے وکیل رہے۔ آپ اعلیٰ نسب تھے جن کا سلسلہ نسب عبد الرحمن بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یعقوب کلینی نے الکافی جلد نمبر 1 میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا نے کئی ایک احادیث بھی روایت فرمائی ہیں، جن میں سے بعض کو حضرت امام سجاد علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ بی بی سے انہوں نے فرمایا، اے ام فروہ، میں دن اور رات میں اپنے گناہگار شیعوں کے لیے 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتا ہوں، کیونکہ ہم پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم یہ جانتے ہوئے کہ ان کا ہمیں ثواب ہے صبر کرتے ہیں، لیکن وہ یعنی ہمارے دوست
ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں۔ علامہ مامکانی نے تنقیح المقال میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کے سکہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ وہ ایک پرہیزگار اور باتقوی خاتون تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔